خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم پیراسائٹک ڈیزیزز کے بارے میں مختلف مضامین آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جیارڈیاسس کے بارے میں۔ جیارڈیاسس جو ہے اس کو لیمبلیاسس بھی کہتے ہیں۔ اس کی جو کازیٹیو آرگنزم ہے، جو اس کا بیماری کی وجہ جو ہے وہ جیارڈیا لیمبلیا ایک فلیجیلیٹ ہے، اور یہ بھی یک سیلوی جانور ہے، ایک سیل کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اس کا پورا جسم سنگل سیل کا یہ پیراسائٹ ہے۔ اس کی جو ورلڈ وائڈ ڈسٹریبیوشن ہے یہ ساری دنیا میں پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہے جو ان ہائیجینک کنڈیشنز ہیں جہاں پر اور انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر بہت ہی زیادہ یعنی کہ اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ اس کا اسپریڈ جو ہے کنٹامنیٹڈ واٹر سے آسانی سے ہو سکتا ہے، اور یہ واٹر باؤنڈ ڈیزیزز کے سیکشن میں آتا ہے۔ اس کا جو ڈرنکنگ واٹر کی کنٹامنیٹڈ اسٹریم کے ذریعے، جو کنٹامنیٹڈ اسٹریم ہے یا جہاں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے یہ جو ہے پیراسائٹ جو ہے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے جو کہ ڈیولپ کنٹریز میں رہتے ہیں، اور اگر وہ وزٹ کرتے ہیں انڈر ڈیولپ کنٹریز میں جہاں پر یہ اینڈیمک اس کے ایریاز ہیں، تو ان کو بہت آسانی سے یہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ہم اس کی مارفولوجی بتانا چاہیں گے۔ اس کے دو اسٹیجز ہوتی ہیں، ایک ٹروفوزائٹ اسٹیج کہلاتی ہے اور ایک جو سسٹک اسٹیج کہلاتی ہے۔ ٹروفوزائٹ اسٹیج جو جیارڈیا کی ہوتی ہے وہ 12 to 15 مائکرو میٹر اس کا سائز ہوتا ہے، اور شکل اس کی جو ہے نا پیئر شیپ ناشپاتی جیسی ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے نا تقریباً 8 فلیجیلا یعنی کہ بال کے باریک طریقے سے 8 جو ہے نا فلیجیلا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ جو ہے نا بہت تیزی سے موو کر سکتا ہے۔ سسٹ جو ہے فارمیشن اس کی ہوتی ہے جب کہ اس کو صحیح غذا صحیح وہ نہ ملے، تو یہ جو ہے نا سسٹ کی کنڈیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور سسٹ کا سائز جو ہے نا 9 to 12 مائکرو میٹر تک ہوتا ہے، اور اس کی شکل جو ہے نا وہ ایلپٹیکل اور یہ کہ اوول ٹائپ کا شکل ہو جاتی ہے، جو کہ سسٹک اسٹیج جو ہے وہ فیکل میٹر میں اور فیکل فیسز میں پاس ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو فیکل میٹر اگر کنٹامنیٹ کر دے، سیوریج لائنز کے ذریعے اگر پانی کنٹامنیٹ ہو جائیں، تو بآسانی یہ جو پیراسائٹ ہے وہ دوبارہ دوسرے افراد کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو سسٹک اسٹیج جو ہے نا وہ کافی یعنی کہ دیر تک سروائیو کر سکتی ہے، جبکہ ٹروفوزائٹ اسٹیج جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتی۔ اس لیے یہ سسٹک اسٹیج کے ذریعے ہی جسم میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ سسٹک کی اسٹیج جو ہے وہ اسٹمک میں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ جب یہ سسٹک اسٹیج اسمال انٹسٹائن میں پہنچتی ہے تو اس میں سے سسٹ میں سے ٹروفوزائٹ ایک سسٹ میں سے 2 ٹروفوزائٹ ریلیز ہوتے ہیں، اور یہ ٹروفوزائٹ جو ہے نا وہ ملٹیپلائی کرتے ہیں بہت تیزی سے، جو کہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اس طرح، یعنی بائنری فیشن اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے یہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ملٹیپلائی ہونے کے بعد یہ ذرا گرو اپ ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو میوکوزا سے اٹیچ کر کے، اور ان کی سکنگ ڈسک ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ اپنی خوراک حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ جو ہے جسم کے جو اندر یعنی کہ آنتوں کے اندر رہتے ہوئے یہ جو ہے پیراسائٹ جو ہے نا وہ اپنے جو ڈیزیز کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ سمٹم کیا ہو سکتی ہیں، علامات کیا ہو سکتی ہیں اس بیماری کی؟ اس میں جو ہے بار بار واش روم جانا، پیٹ کے اندر جو ہے گیس کا پیدا ہونا، ایبڈومینل ڈسٹینشن یعنی کہ پیٹ کا بڑھ جانا، نوزیا، وومیٹنگ، متلی ہونا اور بلکی یعنی کہ اسٹول پاس ہونا، ایکسپلوزیو واٹری ڈائریا، بعض دفعہ واٹری ڈائریا ہو جاتا ہے بالکل پتلا پانی جیسا۔ بعض کیسز میں بچوں میں جو اسٹول ہوئے ہیں وہ اس میں لپڈ کنٹینٹ بھی بعض دفعہ زیادہ ہو سکتا ہے۔
اور بعض دفعہ بلڈ اور نیکروٹک ٹشو بھی آ سکتا ہے۔ کرونک اسٹیج جب ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ بہت ہی سیویئر پرابلمس ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو پیراسائٹ ہے یہ انٹسٹائنل میکوس سے اٹیچ ہو کر اور میل ایبزارپشن سنڈروم، میل ایبزارپشن کاز کرتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں، اہم نیوٹرینٹس ہیں، وہ اپنے لائف سائیکل کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ نیوٹرینٹس جو ہم کھا رہے ہیں اور جو مریض کھا رہا ہے وہ مریض کے جسم میں نہیں لگ سکتے، اور مریض کے جسم کے اندر وٹامن B12 میل ایبزارپشن خاص طور پر ہو سکتی ہے، اور ڈائی سیکرائڈس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، لیکٹوز انٹالرنس ہو سکتی ہے۔ یہ جو خاص وجوہات ہیں اس کی وجہ سے میل ایبزارپشن کی وجہ سے بچوں میں خاصی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور بچے جو ہے نا بہت ویک ہو جاتے ہیں غذائیت کی کمی کی وجہ سے۔ ان کی گروتھ بھی رک سکتی ہے، اور گروتھ رکنے کے علاوہ جو ہے ان کے جو ہے نا بلکی اسٹول پاس ہوتے ہیں، جس کے اندر فیٹی مٹیریل کافی پاس ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس کی علامات ہوئی۔ اس کی ڈائگنوسس جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ ڈائگنوسس جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ہسٹری، یعنی کہ اس کی معلومات، اس کہ کب سے یہ فرد جو ہے بیمار ہوا ہے، کس علاقے میں رہتے ہوئے بیمار ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ڈسینٹری کے جو پوزیشن ہے وہ کس قسم کی ہے، اس کے اندر میوکس پاس ہو رہی ہے یا بلڈ پاس ہو رہا ہے، اس کے جو ایگزامینیشن ہم کرواتے ہیں لیبارٹری میں، اس میں بہت زیادہ تعداد میں وائٹ سیل اسٹول میں موجود ہوتے ہیں۔ وائٹ سیل کے بعد یعنی کہ جو پس سیلز ہوتے ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ پیشنٹ کو ہائی فیور بھی ہو سکتا ہے، اور پیشنٹ کو سیویئر ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، اور ڈائریا کے ساتھ بعض دفعہ کانسٹیپیشن بھی ہو جاتا ہے۔ مائکروسکوپک ایگزامینیشن کے اندر ہم جو ہے جیارڈیا کی ٹروفوزائٹ فارم بھی دیکھ سکتے ہیں اور سسٹک فارم بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ بہترین جو ڈائگنوسس ہے وہ کلیئر کا ڈائگنوسس جو ہے نا ہمیں اس کی مائکروسکوپک ایگزامینیشن آف اسٹول سے مل سکتی ہے، جس کے ذریعے ہم بالکل کنفرم ڈائگنوسس کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ جیارڈیاسس سے کی بیماری ہو چکی ہے۔ بچوں میں خاص طور پر یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ڈائگنوسس پرفیکٹ ہو جائے تو ان کا ٹریٹمنٹ میٹرونیڈازول ڈرگ جو ہے وہ ڈرگ آف چوائس ہے اس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو یہ معلومات ہم نے آپ کو دی جیارڈیاسس کے بارے میں۔ وہی ہر اسٹیج کے اوپر ہم نے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہائیجینک کنڈیشن کو بہتر رکھیے، انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں پہ عمل کیجیے، ہینڈ واشنگ پراپر کیجیے، کیونکہ یہ سارے جو پیراسائٹ ہیں یہ ہاتھوں کے ذریعے بھی کافی تعداد میں پھیلتے ہیں۔ ہینڈ واشنگ جو ہے 70% بیماریوں سے آپ کو بچا سکتی ہے، اور آپ کے مسائل کو حل کر سکتی ہے، آپ کے فیملی کے مسائل کو، طبی مسائل کو حل کر سکتی ہے، جو کہ مسائل پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔